بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء کربلا میں ہم شکل پیمبر جناب شاہزادہ علی اکبر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کی فضیلت کے حوالے سے جو آپ نے کلام ارشاد فرمایا، ہم گرچہ اس کلام کی جو ظرفیت ہے اور وسعت ہے اس کا ہم نہیں اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن تربیت یافتہ خاندان نبوت اور رسالت ہونے کے حوالے سے مظہر رسالت اور مظہر نبوت ہونے کے ناطے امام حسین علیہ السلام نے جس فضیلت کی طرف اشارہ کیا ہے، اس فضیلت کے حوالے سے خود امام بہتر امام جانتے ہیں اور امام کو پتہ ہے کہ اس فضیلت کی جو گہرائی ہے وہ کہاں تک ہے۔ اس کلام مبارک امام میں ایک جہت تشبیہ کی خلق جناب شاہزادہ علی اکبر ہے، یعنی جناب شاہزادہ علی اکبر کے اخلاق کو اخلاق پیغمبر سے، خلق و سیرت کے اعتبار سے پیغمبر کے خلق سے تشبیہ دیتے ہوئے ہمیں مولا امام حسین یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ شاہزادہ علی اکبر خلق اور اخلاق کے اعتبار سے، فضائل اخلاقی کے اعتبار سے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہے۔ آج کل کے نوجوان اور جوان اخلاقی دنیا میں فضیلت اخلاقی کے حوالے سے کس سمت سو ہم جا رہے ہیں، اگر دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پیغمبر اکرم جو بنی نوع بشر کے لیے خدا نے آئیڈیل بنا کر بھیجا تھا، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، خلق پیغمبر کے اعتبار سے پیغمبر اکرم سے کون سب سے زیادہ نزدیک اور شبیہ ہے، اگر دیکھنا چاہے تو امام حسین کے اس کلام کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو جس طرح سے جناب شاہزادہ علی اکبر خلق کی دنیا میں اخلاق اور فضائل اخلاقی کے حوالے سے، اقدار انسانی کے حوالے سے آپ سب سے زیادہ پیغمبر اکرم کے خلق اور اخلاق سے آپ نزدیک تھے، یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم نے حدیث کے ذریعے یہ واضح کر دیا ہے، جس طرح سے امام حسین کے کلام کی روشنی میں جناب شاہزادہ علی اکبر پیغمبر اکرم سے ان جہات سے زیادہ پیغمبر سے نزدیک ہے، شباہت رکھتے ہیں۔ قیامت تک آنے والے انسانوں میں اگر کوئی پیغمبر اکرم سے نزدیک ہونا چاہے، شباہت رکھنا چاہے، تو پیغمبر نے ایک حدیث کے ذریعے کہ انسان کس طرح سے پیغمبر سے نزدیک ہو سکتا ہے، شباہت رکھ سکتا ہے، آپ نے واضح کر دیا ہے۔ کچھ نکات ہے، یعنی شباہت کے حوالے سے کچھ جہتیں ہیں، ان جہات میں ہم پیغمبر اکرم سے نزدیک ہو سکتے ہیں، آپ سے شباہت ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو شباہت کے حوالے سے یہ راستہ سب کے لیے، سب کے سامنے ہے، یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کسی پر اس دروازے کو، جو اخلاقی دروازہ ہے، جو معنوی دروازہ ہے، جو ہدایت اور رشد کا دروازہ ہے، کسی پر اللہ نے اس دروازے کو بند نہیں کیا ہے۔ یہ راستہ سب کے سامنے ہے، یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو میں انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں اس حدیث کے حوالے سے کہ پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی مجھ سے نزدیک ہونا چاہے، مجھ سے شباہت رکھنا چاہے، تو کس طرح سے وہ انسان پیغمبر اکرم سے شباہت رکھ سکتا ہے، وہ جہاد کیا کیا ہے۔ انشاءاللہ میں کسی اور پروگرام میں اس حدیث کی طرف اشارہ کروں گا۔
اس وقت جو حدیث سے منظور نظر ہے وہ مولا امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام نے جناب شاہزادہ علی اکبر کو پیغمبر اکرم سے آپ نے تشبیہ دی ہے، اور ہم شکل پیغمبر کے طور پر آپ علی اکبر کا تعارف کروا رہے ہیں۔ تو پہلی جہت جناب شاہزادہ علی اکبر کی پیغمبر اکرم ختم مآب سے شباہت رکھنے کی خلقت کے اعتبار سے ہے، اور دوسری جہت جو ہے وہ خلق پیغمبر کے اعتبار سے ہے۔ خلق پیغمبر یعنی پیغمبر اکرم مکارم اخلاق کو تکمیل کرنے کے لیے، عملی طور پر بیان کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے آپ آئے تھے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کے آپ عملی نمونہ تھے۔ گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ، خلاصہ یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ اخلاق پیغمبر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام میں بہت بڑی تاکید اور تائید ہوئی ہے خلق اور اخلاق کے حوالے سے، اور حتیٰ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ خلق کے اعتبار سے علی اکبر پیغمبر اکرم سے سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں۔ تو خلق کے حوالے سے یہ بات حدیث میں آئی ہے کہ کفر اور اسلام کے حوالے سے اسلام اور مسلمانوں کی ایک خصوصیت با اخلاق ہونا ہے، خلق کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، لیکن جو غیر مسلم ہے، جو غیر مسلمان ہے، کفر اور شرک کی خصوصیات میں سے ایک بد اخلاق ہونا ہے، یعنی اخلاق ان کے لیے شائستہ نہیں ہے۔ اخلاق اگر شائستہ ہے تو اسلام و مسلمین کے لیے شائستہ ہے۔ اخلاق یعنی جنتی صفات میں سے ہے، بد اخلاقی جہنمی خصوصیات میں سے ہے۔ تو جو جہنمی ہوگا وہ کافر اور مشرک ہی جہنمی ہوں گے، اور جو جنتی ہوگا وہ یقیناً اس طرح کے لوگ جو مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، وہی ہوں گے۔ تو جو جنتی ہوگا، جنتیوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت با اخلاق ہونا ہے، جہنمیوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بد اخلاق ہونا ہے، اخلاق سے عاری ہونا ہے، چونکہ اخلاق خلق صفت پروردگار ہے، صفت انبیاء الہی ہے، صفت اولیاء الہی و اوصیاء الہی ہے۔ تو کسی جنگ میں کسی اسیر کو پیغمبر کی خدمت میں لایا گیا تھا، تو کہا گیا کہ اس کو قتل کرنا ہے، تو ایسے میں جبرائیل امین آتا ہے، آ کر پیغمبر اکرم سے کہتا ہے یا رسول اللہ اس کو آپ نے چھوڑنا ہے، اس کو قتل نہیں کرنا ہے، جبکہ یہ اسیر ہے، جبکہ یہ کفار ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اس کو اسیر نہیں کرنا ہے۔ پیغمبر اکرم نے جبرائیل سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، تو جبرائیل امین نے وجہ بتا دی۔ اس وجہ کے سنتے ہی پیغمبر اکرم نے اس اسیر کو آزاد کیا، چھوڑ دیا۔ تو ایسے میں پلٹ کر اس نے پوچھا کہ مجھے قتل سے آزاد، اسارت اسیری سے آزاد کیوں کیا گیا، کس بنا پر مجھے چھوڑ دیا گیا ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے جو معلم اخلاق ہے، جو عملی نمونہ اخلاق ہے، آپ نے فرمایا خدا کی طرف سے جبرائیل آیا تھا اور مجھے جبرائیل نے کہا تھا کہ اس اسیر کو چھوڑنا ہے، چونکہ اس کا یہ با اخلاق ہے، یہ خلق رکھتا ہے، اخلاق رکھتا ہے، اور جس کے پاس چونکہ اخلاق ہے اور یہ اخلاق اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ خلق کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے اس کو آزادی ملی ہے، اس کو قتل کرنے سے روکا گیا ہے، یہ سن کر اس نے کہا اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشہد ان محمد الرسول اللہ کلمہ شہادتین پڑھ کر وہ مسلمان ہوتا ہے پیغمبر کے ہاتھوں، تو ایسے میں پیغمبر اکرم نے اس جملے کو، شاہد مثال گواہ ہمارے لیے یہاں یہ جملہ ہے، اس جملے کو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا وَقَادَهُ حُسْنُ خُلْقِهِ إِلَى الْإِيمَانِ، اس کافر کو، اس مشرک کو قاتل نے مسلمان نہیں بنایا، اس خوف نے اس کو مسلمان نہیں بنایا، اسارت نے اس کو مسلمان نہیں بنایا، کسی اور چیز نے اس کو مسلمان نہیں بنایا ہے، اس کی ہدایت کسی اور نے نہیں کی ہے، کسی اور چیز سے اس کی ہدایت نہیں ہوئی ہے۔ اگر اس کی ہدایت ہوئی ہے تو حسن خلق نے، بہترین خلق کا یہ مالک تھا، اس کے اخلاق نے اس کی ہدایت کی ہے۔ علی اکبر خلق کے اعتبار سے ہم شکل پیغمبر ہے، اشبہ الناس خلقا و خلقا، علی اکبر خلق میں پیغمبر اکرم سے شباہت رکھتے ہیں۔ علی اکبر کے خلق کو سمجھنے کے لیے خلق پیغمبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پیغمبر اکرم کے خلق اور اخلاق کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خلق پیغمبر کی کیا عظمت ہے، اخلاق پیغمبر کی کیا عظمت ہے، یعنی جس طرح سے پیغمبر رحمت للعالمین ہے، پیغمبر کی رحمت کا ہم نہیں اندازہ لگا سکتے ہیں، جتنی وسعت عالمین کی ہوگی، جتنی ظرفیت عالمین کی ہوگی، اتنی وسعت اور ظرفیت رحمت پیغمبر اکرم کی ہوگی۔ عالمین کی وسعت کا ہم نہیں اندازہ لگا سکتے ہیں، تو پیغمبر اکرم کی رحمت کا بھی ہم نہیں اندازہ لگا سکتے ہیں، چونکہ پیغمبر اکرم کی ذات ظرفیت اور وسعت کے اعتبار سے آپ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو جس طرح سے پیغمبر اکرم کی رحمت کی وسعت کا، ظرفیت کا ہم نہیں اندازہ لگا سکتے ہیں، خلق پیغمبر کی وسعت اور ظرفیت کا بھی ہم نہیں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ پیغمبر جو مالک رحمت واسعہ ہے، وہ پیغمبر جو صاحب خلق بے انتہا ہے، اس پیغمبر کے ساتھ جس کے خلق کا اور خلق کی گہرائی کا، کیفیت کا، لمبائی اور چوڑائی کا ہم نہیں اندازہ لگا سکتے ہیں، اس پیغمبر سے جناب شہزادہ علی اکبر خلق کے اعتبار سے شباہت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ میں قرآن کی آیات کی روشنی میں اگلے پروگرام میں یہ بیان کروں گا کہ پیغمبر اکرم کے خلق کے اعتبار سے آیات قرآنی کیا کہتی ہے۔